ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام سلطان ہند میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم، سلطان ہند پروگرام کی ایک سیریز چل رہی ہے۔ آج کا ایپیسوڈ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں بات کریں گے، ان کے پیغامات کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دی جائیں گے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مشہور اور معروف عالم دین مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب بھی آپ ہم سے اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور مفتی صاحب، میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی قدر، بہت ہی بہترین سوال ہے، بہت اچھا موضوع ہے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کی اہمیت اور افادیت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک پیغام اور ان کی تعلیمات کو ان کے لقب کے ذریعے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عرف عام میں زبان زد خاص و عام جو آپ کا لقب ہے وہ خواجہ غریب نواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں سے الفت و محبت آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت میں ودیعت فرما دی تھی۔ خواہ غریب کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے ساتھ درد مند دل اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا تھا، اور اس کی تکلیف کو دور کرنا، حاجت کو پورا کرنا، مشکلات کو دفع کرنا، مسائل کو حل کرنا، کھانا کھلانا، بہترین اس کے لیے پوشاک کا بندوبست کرنا، اس کے لیے تعلیم اور ایجوکیشن فراہم کرنا، یہ ساری باتیں آپ کو بہت ہی مطلوب بھی تھیں، بڑی محبوب بھی تھیں، اور آپ کی طبعی مرغوب بھی تھیں۔ آپ کی فکر یہ رہتی کہ انسانیت امن و سلامتی کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرے، ملک میں رہنے والے جملہ باشندگان الفت سے، محبت سے، پیار سے، چاہت سے زندگی گزاریں، کوئی ان کے درمیان نفرتوں کا، دوریوں کا معاملہ نہ رہے، اپنے مذہب اور مسلک پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو انسانیت کے نام پر آرام پہنچایا جائے، ان کے لیے راحت کا انتظام کیا جائے، یہ آپ کی فکر رہا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ کی تعلیم کو ہم آپ کے طرز زندگی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کرتے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے، قبر تک تشریف لے جاتے، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا فرماتے، اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں بھی اگر کوئی پریشان مصیبت کا مارا ہوا آپ سے رجوع ہوتا تو آپ اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرتے، کیونکہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام کی آپ کو یہ ملی تھی کہ جو کسی شخص کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے، دستگیری فرماتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور میں پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ سلطان ہند کا خاندانی پس منظر کیا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سلطان الہند کا خاندانی پس منظر کا جہاں تک سوال ہے، آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور حسنی حسینی دونوں چشموں سے آپ کو سیرابی کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شہزادے ہوتے ہیں۔ والد بزرگوار سے آپ کا سلسلے نسب 11 واسطوں سے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور والد ماجدہ کی وساطت سے آپ کا سلسلہ 12 واسطوں سے حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ تو گویا آپ حسنی حسینی سادات ہیں۔ والد بزرگوار کے اعتبار سے آپ امام حسین کی اولاد ہوتے ہیں، والد ماجدہ کے لحاظ سے آپ امام حسن کے طرف آپ منسوب ہوتے ہیں، امام حسن کے نواسے ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے دادا جان امام حسین ہوئے اور نانا جان امام حسن ہوئے، اور ان دونوں شہزادگان سے امام علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا نسب کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو خاندانی پس منظر کیا ہے؟ سیدوں کا گھرانہ ہے، حسنی حسینی سیدوں کا گھرانہ ہے، بزرگی اور شرافت و کرامت و طہارت کا گھرانہ ہے، جن کے گھرانے کی شان قرآن بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اے اہل بیت نبوت، اللہ تعالیٰ تمہارے تعلق سے یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تم کو مکمل پاک و صاف طیب و طاہر بنائے رکھے۔ تو اس مقدس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، نسبی تعلق ہے، اور ولایت کا گھرانہ ہے، نہایت ہی شرافت کا گھرانہ ہے، علم و حکمت کا گھرانہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور میں حکمت اور علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شہر حکمت حضور پاک علیہ السلام ہوئے، اور دروازے شہر حکمت علی مرتضی حیدر کرار ہوئے، تو ان کے شہزادے ہیں۔ تو حکمت سے آپ کو، علم سے آپ کو خوب حصہ وافر خاندانی اعتبار سے بھی عطا ہوا، اور پھر جد و جہد بھی آپ نے اس سلسلے میں بڑی کافی فرمائی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ سلطان ہند کی افکار و نظریات، فکریات کیا رہی ہیں؟ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے ان کا گھرانہ شان والا ہے، جی، تو اس گھرانے کے شہزادے ہونے کے ناطے افکار بھی آپ کے طیب و طاہر ہیں، جی، کیونکہ پاکیزگی کے گھرانے میں پرورش پائے، جی، اور یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں جی، کہ انسان کے نشو و نما میں اس کے خاندان کا، اس کے گھر کا بڑا اثر ہوتا بے ہے۔ شک بے شک، اگر اچھا ماحول اس کو ملتا ہے تو اس کے افکار و نظریات بھی ویسے ہی جی، پاکیزگی کے ساتھ نشو و نما پاتے ہیں۔ جی، فکر و نظر میں خاندانی پس منظر کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جی، تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ بے شک، ان کے افکار و نظریات کو ہم سمجھنے کے لیے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں تو انتہائی پاکیزہ گھرانہ، اور والد ماجد کا وصال ہو چکا تھا، والد ماجدہ نے آپ کی تربیت کی اور بڑے خوبی کے ساتھ تربیت کی۔ جی، والد بزرگوار یقیناً ولی تھے، جی، والدہ یقیناً ولیہ تھیں، تو اس لیے آپ کو فکر و نظر اپنے گھرانے سے کچھ ایسی ملی تھی کہ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھانا کھلایا جائے، خود کی اپنی حاجت پر اوروں کی حاجت کو ترجیح دیا جائے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود کو حاجت مند سمجھتے ہوئے بھی، بھوک محسوس کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ تو یہ فکر تھی، تو آپ کی فکر یہ تھی کہ ہر طرف اخلاق کا اجالا پھیلے، لوگ نفرتوں کو اختیار نہ کریں بلکہ نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو پھیلائیں۔ یعنی آپ کی فکر و نظر کو اگر ہم چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، آگ کو آگ سے نہ بجھایا جائے، آگ کو پانی سے بجھایا جائے، نفرتوں کو نفرتوں سے دور نہ کیا جائے، نفرتوں کو محبتوں سے دور کیا جائے، کڑواہٹ کو کڑواہٹ سے دور نہ کیا جائے، کڑواہٹ کو اخلاق کی مٹھاس اور شیرینی سے دور کیا جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اس پر بھی ہم اور گفتگو کریں گے، لیکن کچھ کالر ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہاں سے کالر ہیں، ان کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مجھے بات کروائے گا جناب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جناب سے بات کر رہا ہوں، سوپور کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ میں مجھے عرض ہے، یہ جو چشتی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو خاندان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا، لیکن جب یہ آپ یہ دن مناتے ہیں نا، ادھر ہم دیکھتے ہیں ادھر وہ قوالیاں گاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ جائز ہے اسلام کے راہ سے، اسلام کے قانون سے جائز ہے؟ ہم قوالیاں گائیں گے اور وہ بھی ڈھول بجا کر وغیرہ وغیرہ، یہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں گجرات پالنپور. جی سوال پوچھیے اپنا. یہ دلی کے لیے کوئی امن کی دعا کر دو خواجہ کی در سے. ٹھیک. دلی میں امن لوٹا ہوئے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گڑگاؤں سے عباس مہدی بول رہا ہوں. جی سوال پوچھے صاحب. پوچھنا یہ تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جی ہندوستان کب آئے اور سب سے پہلے وہ کہاں آئے تھے اور وہ کس شہر سے آئے، عرب کے کس شہر سے یہاں آئے ہندوستان؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب جی حضرت عباس مہدی صاحب کا ہی سوال لے لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ اولیاء جو ہے غریب نواز ہندوستان کب تشریف لائے، کہاں سے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیستان کے علاقے میں سجز ایک مقام کے ایران کے اندر ایک صوبہ ہے، وہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا وہ جائے ولادت ہے. بعضوں نے سنجر بھی کہا ہے، سجز بھی کہا ہے، سیستان بھی کہا ہے، لیکن بہرحال اس علاقے سے آپ تشریف، آپ کا وہ اصل مولد ہے، جائے ولادت ہے، جہاں آپ کے آبا و اجداد سکونت پذیر تھے. وہاں سے آپ علم کی پیاس میں سفر کیے، مختلف مقامات کا سفر کیے، پھر روحانی ترقی کے لیے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باخدا بزرگ کے دست حق پرست پر بیعت کیے، پھر 20 سال ان کی صحبت میں رہے. خوب آپ نے علم و عرفان کی پیاس بجھائی اور چشمے شیری سے خوب سیرابی حاصل کی، اور اتنا بلند و بالا اللہ نے آپ کو مقام بخشا کہ آپ کے شیخ طریقت اپنے ساتھ مکہ مکرمہ حج کے لیے لے کر گئے، بارگاہ یزدی میں پیش کیا، غیب سے قبولیت کی سند عطا کی گئی، پھر مدینہ منورہ حاضری دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار گوہر میں حاضر ہو کر پیر و مرشد کے حسب تعلیم صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے. امام الانبیاء علیہ السلام کے روضہ اطہر سے بھی انہیں خصوصی انعامات سے نوازا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، علم کی شمع وہاں جلائی، ہر طرف اجالے پھیلائے. پھر مدینہ منورہ جب حاضر ہوئے تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کا قصد کرو، اجمیر کے علاقے میں پہنچ کر وہاں تعلیمات کو پھیلاؤ. تو حضرت اس باطنی اشارے پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر سے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے. 40 اللہ والوں کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، لشکر اور کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آپ کے ساتھ طاقت ظاہری نہیں تھی. آپ کی فوج کیا تھی؟ اچھے اخلاق تھے. جی آپ کے پاس طاقت کیا تھی؟ قرآن کا نسخہ تھا. طاقت کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا عظیم ترین فیض تھا. اس کے ساتھ آپ تشریف لائے. لاہور سے ہوتے ہوئے پہلے دہلی تشریف لائے، پھر کچھ عرصہ دہلی میں قیام کیا، بعد ازاں اجمیر تشریف لائے. تو حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار سے آئے. آپ کا تعلق سجد سے ہے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے تشریف لائے ہندوستان. اور ہندوستان غیر منقسم، ہندوستان کتنا بڑا پھیلا ہوا تھا سب کو معلوم ہے. لاہور میں آئے، 40 دن وہاں آپ نے حضرت خواجہ علی ہجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی، وہاں سے کچھ روحانی فیوزات حاصل کیے. پھر اس کے بعد آپ دہلی تشریف لائے. دہلی میں آپ کے علم و معرفت کی قندیلیں روشن ہوئیں، وہاں آپ نے اخلاق نبویہ کی تعلیمات دیں. اس کے بعد پھر مستقل آپ نے اجمیر کو سکونت کا مقام بنایا. وصال مبارک بھی آپ کا وہیں ہوا اور آپ کا مزار مقدس بھی وہیں ہے. تو اس طرح سے 7ویں صدی ہجری میں حضرت کا یہاں مزار پاک بنا اور آپ 6 صدی ہجری کے اواخر میں یہاں تشریف لائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب.
کچھ اور سوالات ہیں لیکن ان کے بھی جوابات لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہو چلا ہے وقت یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا سلطان ہند، یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام سلطان ہند۔ برسوں سے آزمایا ہوا طیبی دوا خانے کا شاہی ٹانک کمزور Plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لائیو ٹیلی کاسٹ بروز اتوار رات 10:56 پر اور بروز پیر صبح 9:26 پر۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام سلطان ہند، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ کے بعد اور ناظرین بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام، محمد ظہور اللہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پھر سوال پوچھیے اپنا۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرناٹک سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ کیا بھی نہیں، خواجہ غریب نواز کے پاس ذرا دعا کرنے کا ہم ٹھیک صحت اچھی تندرست کرنے کے واسطے۔ ٹھیک۔ آپ کا ہلو جی معذرت چاہوں گا، جو آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، آگے آپ کا سوال نہیں لے سکتے، آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم اٹاوا سے بول رہے ہیں، نفیس خان۔ جی نفیس صاحب سوال کیجیے اپنا۔ سوال تو یہی ہے کہ خواجہ سے دعا کر دو کہ دلی میں اودم بازی ہے وہ صحیح ہو جائے جلدی سے، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے گا ہمیں، اور خواجہ کے عرس مبارک میں اگر ہم نہیں جا پائیں تو 6 تاریخ کو فاتح درود یہاں سے دلائیں، قبول ہو جائے گی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی بارامولہ JNK سے عرض کر رہا ہوں، فاروق احمد۔ جی فاروق صاحب سوال پوچھیے۔ جی ابھی کچھ چند منٹ پہلے میرے ایک بھائی نے سوپر سے آپ کو کال کیا تھا۔ جی اس کا جواب لے لیں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا بھی یہی سوال تھا، اس نے کال اس کی پہلی لگی تو میری تھوڑی دیر میں لگی۔ تو سوال یہ تھا کہ مطلب عام طور پر یہ آستانے عالیہ کوئی بھی ہو، وہاں پہ جا کے یہ گانا بجانا یا قوالی کہنا یہ کیا درست ہے؟ نمبر 1۔ ٹھیک۔ اور نمبر 2 یہ چیز ہے کہ مطلب ہم جاتے ہیں وہاں مطلب سر جھکاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے پھر اپنے بدن کو، یہ ایسا تو نہیں ہے ہمیں ان کی مطلب۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔
आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी, सवाल मैंने सवाल पूछा है। अच्छा जी जी, आपका जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, हमने कई एक नुकात पर रोशनी डाली। मैं चाहूँगा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो करामात थे उस पर भी कुछ रोशनी आप डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग हैं, इंतहाई बाअज़मत वली हैं, बल्कि सुल्तान हिंद कहलाते हैं, ख्वाजा ख्वाजागान कहलाते हैं, सरदार औलिया कहलाते हैं चिश्तिया सिलसिले के। तो हज़रत सय्यदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामात बेशुमार हैं। करामत दरअसल शरीयत इस्लामिया पर इस्तिकामत की बदौलत अल्लाह की बारगाह से मिलने वाले इनाम को कहते हैं। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ जोड़ता है, उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम से अपने आप को वाबस्ता करता है और तालीमात कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, तो अल्लाह उसकी अज़मत और बुज़ुर्गी को ज़ाहिर करने के लिए उसके मुबारक हाथ पर ऐसी चीज़ों को सादिर करता है कि जो आम इंसानों के हाथों से सादिर नहीं हो सकती। ऐसी बात किसी विलायत और तक़वा के पैकर से सादिर हो जाती है तो उसको करामत कहते हैं। दरअसल बातिन में अल्लाह का करम होता है, उनकी शान और अज़मत की इज़हार के लिए ये चीज़ उनके ज़रिए से ज़ाहिर होती है। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मिन जुमला करामात एक ये भी है कि जब दिल्ली की सरज़मीन पर आप तशरीफ़ लाए थे तो आप अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे अपने अच्छे किरदार के ज़रिए। तो एक शरपसंद के दिमाग में शैतान ने वसवसा डाला कि क्यों ना इनका काम तमाम कर दिया जाए। चुनाचे वो बज़ाहिर दुर्वेशों का लिबास पहना, अक़ीदतमंदाना तरीक़ा इख्तियार किया और इरादा बातिन में अच्छा नहीं था। बगल में खंजर लिए हुए आपकी खिदमत में आकर बैठ गया और मौके की तलाश में था कि जैसे मौका हाथ आएगा आपका सर कलम कर दूंगा। हज़रत ने बातिनी तौर पर उसके इरादे को महसूस कर लिया। और ये क्या होता है, कैसे महसूस करते हैं? हदीस पाक सुनाता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। तुम मोमिन की फ़िरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो आम निगाहें जो देखती है, ईमान कामिल रखने वाले की निगाहें उसके अलावा भी देखती है, वो बातिन की निगाह होती है। तो आपने बातिन की निगाह से देख लिया तो आपने मुस्कुरा कर फरमाया, ये तो बातें आप जो कर रहे हो रहने दो, जिस काम के लिए आप आए हो वो काम कर लो, पहले गर्दन हाजिर है, खंजर निकालो और हमारा सर कलम करो। जी जी। तो ये जुमले में एक ऐसा असर पैदा हुआ कि उस पर कपकपी तारी हो गई और वो शख्स फ़ौरन काँपते हुए खंजर बगल से बाहर निकाला और रख कर कहा कि मैं अपने कसूर की माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बातिनी रोशनी का और आपकी इस इस्तिकामत का और इसकी आपके अंदर की जो नूरानी कैफियत थी उसका ये असर हुआ कि वो मुशर्रफ व इस्लाम हुआ। हज़रत ने उसको फिर तरबियत की, यहाँ तक कि इतना पारसा बन गया कि 45 मरतबा हज नसीब हुआ और आखिर ज़िंदगी के अय्याम भी मक्के मुकरमा में गुजरे और वहीं पर इंतकाल भी हुआ। तो देखिए करामत एक वो होती है कि अपनी ज़ात को बनाना, या क्या था, अल्लाह उसके दीन की अजमत बताना था। जी हाँ, बेशक। अपने आप को मनवाने के लिए नहीं था, बल्कि ये बताने के लिए कि अल्लाह के नाम पर मर मिटने वालों को अल्लाह कैसी बुजुर्गी अता फरमाता है। तो वो निगाहों से वो चीज़ें देखते हैं जो आम निगाहें नहीं देखती है। और फिर यहाँ ये बात भी गौर करने की, करामत के साथ साथ उनका पैगाम भी इससे मालूम हो सकता है कि वो अपने सामने तलवार लेकर आने वाले को सख्ती से झिड़कते नहीं हैं, बल्कि मोहब्बत भरे अल्फाज के जरिए उसके दिल को जीतते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि प्यार की और उल्फत की तालीम को आम किया जाए। ऐसे सख्त रवैये वाले के साथ भी सख्त रवैया अख्तियार करने के बजाय आपने अफू और दरगुजर से काम लिया है। और फरमाया दुर्वेश का काम बदों के लिए बुरा नहीं बनना है, अच्छों के लिए अच्छाई का सुलूक करना है और बुरों के साथ भी अच्छा सुलूक करना, ताकि जो है उससे वो मुतासिर हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मुफ्ती साहब से बात करनी है। जी जी मुफ्ती साहब आपको सुनना है, सवाल पूछिए अपना।
जी हेलो जी जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ टीवी की जी, आवाज़ बंद कर अस्सलाम दीजिए, उसके बाद वालेकुम। सवाल कीजिए। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा उर्स के बारे में कि जैसा कि आपको मालूम है न्यूज़ 18 उर्दू, और आप प्रोमो में भी देख रहे होंगे न्यूज़ 18 उर्दू पर ये उर्स का बराह रास्त प्रोग्राम आप देख सकते हैं इतवार को रात में 10:56 पर, और उसके अलावा पीर की सुबह 8:30 बजे उर्स का प्रोग्राम अजमेर शरीफ से बराह रास्त देख सकते हैं, और प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, प्रोग्राम में सवालात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, इलाहाबाद से नफीस साहब ने एक सवाल किया था कि अगर कोई अजमेर नहीं जा पा रहा किसी मजबूरी के तहत, तो वो क्या घर में बैठ के वहाँ पर फाता दिला सकता है या नियाज दिला सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद की तिलावत करना या कोई भी खैर का काम करना यकीनन ये बायस अजर सवाब ही है। जो भी अपने घर में बैठ कर भी कुछ कुरान ख़ानी करे, कुछ इताम ताम करे, कोई नेकी का काम करे और उसका सवाब हज़रत की रूह अक़दस को पहुँचाए, तो बराबर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वो सवाब पहुँचेगा और पढ़ने वाले के लिए भी अजर व सवाब का बायस बनेगा, बरकतें रहमतें मिलेगी। यकीनन बग़ैर हाज़री के भी अपने घर से भी, अपने इलाक़े से भी फ़ातिहा ख़ानी की जा सकती है, कुरान ख़ानी की जा सकती है, और उसका सवाब उनकी रूह पुरफुतूह को पहुँचाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कई एक सवालात हैं, कश्मीर से भी एक सवाल आया था और बारामूला कश्मीर से एक और सवाल था। सवालात एक ही तरह के हैं, लोगों ने जो पूछा है वो ये कि जैसे आस्ताने औलिया बहुत ही एहतरामन के साथ लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कुछ अमाल ऐसे हो जाते हैं जो शरीयत से टकराव खा जाते हैं, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप पूरी दुनिया भर के लिए आपको इस्लामी तालीमात पेश नज़र रखनी है। जहाँ भी रहें, वतन में रहें आप, बाहर किसी सफ़र में रहें आप मस्जिद जाएँ, आप दरगाह जाएँ, आप किसी बाज़ार में जाएँ, आप मदरसे में जाएँ, खानक़ाह में जाएँ, शरीयत की पाबंदी आप पर, हम पर, सब पर लाजिम है। अगर कहीं पर कोई खिलाफ शरअ काम हो रहा हो तो आप अपने तौर पर उसके बारे में कुछ इज़हार ख़याल करके भलाई की तरफ उनको मुतवज्जे कर सकते हैं तो बराबर आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं आप, तो उसके सिलसिले में खैर का जज्बा तो दिल में रख सकते हैं और खैर की तवक्को रखते हुए अल्लाह से दुआ भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये कि उसकी वजह से कोई गलत काम अगर कहीं हो रहा है तो दीगर नेकियां जो वहाँ हो रही है, दीगर फ़वाइद जो वहाँ से मिल रहे हैं, उन फ़वाइद को, उन नेकियों को हरगिज़ हासिल करने से रोका नहीं जा सकता। बल्कि कहीं भी किसी भी किस्म की कोई बुराई अगर हो तो बुराई को बमक़दूर दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसकी वजह से किसी नेकी को, किसी फजीलत को हासिल करने में कोताही नहीं की जा सकती है। ये आम कायदा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए लोग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हज करने को जाते हैं। वहाँ चोरी भी अगर हो जाए, वहाँ पर अगर किसी का कोई कहीं नुकसान भी हो जाए, या औरतों का मर्दों का इख्तिलात हो जाए, तो अब इसकी वजह से हज को छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि ये कहा जाएगा कि हुदूद शरीयत के साथ आप हज कीजिएगा, तवाफ़ खाने काबा कीजिएगा। नहीं, मैं तवाफ़ खाने काबा का नहीं करूँगा, इसलिए कि यहाँ ऐसा इख्तिलात का मामला हो जाता है और मैं सुना कि लोग पाकिट प्लेयर भी रहते हैं और चोरी भी कर लेते हैं, तो आप बचाव करते हुए करें। तो जैसा काबतुल्लाह के हज के अंदर आपको ये बात पेश नज़र रखनी होगी, मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत रोज़ अतहर में ये बात पेश नज़र रखनी होगी, इसी तरह मज़ारत औलिया के पास भी यही बात पेश नज़र रखनी होगी। खैर का काम आप अपने तौर पे जो समझते हैं आप कीजिए, शरअ अहकाम के मुताबिक अमल कीजिए, लेकिन किसी के अमल को इस वक्त तनक़ीद का निशाना बनाना, किसी का कोई अगर नुक़्ते नज़र हो तो उसको महल बहस लाना, ये मुनासिब बात नहीं है। हर एक का नुक़्ते नज़र है। कोई अपनी इल्मी तहक़ीक़ के एतबार से एक अमल को जायज़ समझता है, कोई अपनी इल्मी तहक़ीक़ के एतबार से उस अमल को गैर दुरुस्त समझता है। लेकिन जो अपनी इल्मी तहक़ीक़ में जायज़ समझ रहा है उसको आप ये नहीं कह सकते कि तुम नाजायज़ काम कर रहे हैं। मसलन एक मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, हम चैनल पर आपके सामने आकर दीनी रहबरी करते हैं। कई उलमा आज भी मिल्लत में ऐसे हैं जो कहते हैं कि टीवी पर कोई प्रोग्राम करना या टीवी पर आना ये दुरुस्त नहीं है। ये कहने वाले नफ्स के ग़ुलाम नहीं, उनकी अपनी एक तहक़ीक़ है।
لیکن وہ اپنی تحقیق کے اعتبار سے آتے بھی نہیں, آنے کو پسند بھی نہیں کرتے. پر جو آ رہے ہیں وہاں کہ کتنا خیر کا کام کر رہے ہیں, یہ کرنے والوں کو اندازہ ہے. یہ خیر کا ذریعہ ہے, تبھی تو آپ پوچھ بھی سک رہے ہیں, ہم آپ سے کچھ پیغام آپ تک پہنچا بھی سک رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں چینل پر میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اپنی کچھ نہ کچھ دلیل رہتی ہے اپنے عمل کی. جیسے میں عرض کر رہا ہوں چینل پر آنے والا ٹی وی پر آنے کو جائز سمجھ رہا ہے تبھی تو آ رہا ہے, اور بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. اس زمانے میں یہ اعلیٰ نہیں تھا, اس کے ذریعے سے بہت سی خرابیاں بھی آ رہی ہیں. اب جو آنے والے خرابیوں کو اچھا نہیں سمجھتے, اس کے پہلے اور بعد کی خرابیاں یہ اختیار نہ کی جائے, لیکن جو خیر کا وسیلہ بنا ہوا جس کے ذریعے سے آپ کو خیر کی بات پہنچ رہی اس کا تو استفادہ کیا جائے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر. اس لیے ایسے موقع پر ہمارا اپنے سامعین اور ناظرین سے بھی عرض کرنا یہ ہے کہ اپنی دانش میں جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں اس کے مطابق اہل علم سے رجوع کر کے کریں, لیکن عمومی سطح پر جب کوئی خیر کی بات بتائی جائے, بھلائی کی بات بتائی جائے, تو کہیں کہ کسی کوئی اگر ہونے والی خطا کو چینل کے ذریعے ہی سے دور کرنا یا چینل کے ذریعے ہی سے اس پر سوالات وارد کرنا یہ بہتر نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ آپ اس سے کوئی اگر ایسا میسج دیں گے تو دوسرا پھر اسی چینل پہ ایک دوسرے انداز پہ کامنٹ کرے گا, پھر ایک سلسلہ چل پڑے گا. اس لیے ہمارے محترم راحل پاشا صاحب بھی یہ بہت دور اندیش ہمارے محترم ہیں, سمجھتے ہیں کس سوال کو لینا چاہیے کس کو نہیں لینا چاہیے. بس اوقات ہمارے لوگ اتنا تقاضا کرتے ہیں گویا کہ کوئی یعنی ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت امت کے اندر اختلاف کی سطح کم سے پوری ختم نہ ہو تو کم سے کم ہو, اس کو بڑھانے کے بجائے کم سے کم کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے جہاں تک ہو سکے امور پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے سے جو خیر کر سکتے ہیں آپ کر کے دکھائیے. بے شک نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. بے شک آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم نکتہ چینی نہ کریں بلکہ اپنی اصلاح کریں, کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. ابھی سما کا جہاں تک مولانا سلسلہ چشتیہ کے اندر جواز ہے, اس لیے وہ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب ان کا اس سلسلے کے اعتبار سے ان کے کچھ اعمال اور افعال ہیں. اس سلسلے سے اگر آپ کا تعلق نہیں ہے, میرا تعلق نہیں ہے, میں اور آپ نہیں کرتے ہیں, نہ کریں, کسی پر کوئی اس کا تقاضا نہیں ہے. لیکن اب خاص طور پر اس پر گفتگو کرنا یا گفتگو کروانا یہ حالات کا تقاضا ہے کہ یہ غور کیجیے. مشترکہ جو خرابیاں اس کو مٹانے کی کوشش کیجیے. چوری نہ کیجیے گا, جھوٹ مت بولیے, رشوت مت لیجیے, غیبت مت کیجیے, ظلم مت کیجیے, نمازوں کو ترک مت کیجیے, اور بے پردگی کے ساتھ اپنی بچیوں کو نکلنے سے روکیے. تعلیم کو عام کیجیے گا, اس کی ضرورت ہے. اخلاق کا مظاہرہ کیجیے گا, اس کی ضرورت ہے. حضرت خواجہ سلطان الہند کے افکار و نظریات کو آج پھیلانے کی ضرورت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں دیکھی, اور کسی کا دل نہ دکھائیے. حضرت کی تعلیمات میں یہ بات ہے. محترم راحل پاشا صاحب اتنا آپ نے جو ہے زور دے کر بتلایا ہے, کسی کا دل دکھایا نہ جائے. ایک مسلمان کا دل دکھانا, اس کو حقیر کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے فرماتے ہیں. اور بری صحبتوں سے بچنا برائی سے بچنے سے زیادہ عزیز ہے, اور نیکی کرنے سے زیادہ عزیز ہے کہ نیکوں کی صحبت میں رہا جائے. صحبتوں سے نیکی سیکھتا ہے, برے ماحول کی وجہ سے برا بنتا ہے. تو جتنا ہو سکے بدی سے اپنے دامن کو بچایا جائے, نیکی کی جائے, بے حیائیوں سے بچایا جائے, بھلائی کے کام کیے جائے. تو یہ ہم کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن خوانی کیجیے گا, آپ کی تعلیمات کو عام کیجیے گا. آپ کی تعلیمات میں کتنے اجالے ہیں دیکھیے. نمازوں کی پابندی پر آپ توجہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ملک شام کے علاقے میں آپ گئے تھے, وہاں ایک جنگل میں غار تھا, پہاڑ کے پاس, غار کے پاس گئے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, عبادت میں مصروف تھے. کہتے ہیں کہ خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا ان کے بدن پر سے, گوشت اتنا جا چکا تھا کہ ہڈیاں نظر آ رہی تھی, چمڑا ہے بس ہڈیوں پر, یہ حالت تھی. تو اس بزرگ کے پاس سلام کیا اور ان سے کچھ نصیحت کی خواہش کی. تو انہوں نے نصیحت کی تو فرمایا کہ یہ دیکھو کہ نماز, مجھے سب سے زیادہ خوف اس وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے. کہا وہ کیا بات ہے؟ ڈرتے رہتا ہوں کہ کہیں کوئی شرط فوت نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے خوف خدا کا غلبہ ان پر اتنا تھا کہ نماز اتنے اہتمام سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہر وقت کانپتے رہتے ہیں. اور ہماری بے خوفی کا عالم ہے کہ ہنستے ہنستے مسجد میں جا رہے ہیں, پڑھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نکل جا رہے ہیں. تو ہم کو اب حضرت کی فکر سے اجالا یہ لینا چاہیے کہ نمازیں ہماری ایسی ہو کہ مسجد میں جائیں تو خدا کے خوف سے ہم لوگ کانپ رہے ہوں, اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے کے لائق ہم نہیں ہیں, یہ تصور کے ساتھ ہمارے بدن پر لرزہ طاری ہو. آج اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بے شک یعنی وہ یہ کہ بجائے میں اپنے آپ کو کیا سنواروں یہ دیکھنا چاہیے. معاشرہ بنتا ہے افراد کے صدرنے سے, افراد کی اصلاح ہوتی ہے ہر فرد اپنی اصلاح کرنے سے. ہم پورا عنوان گفتگو دوسرے کو بناتے ہیں, خود اپنے گرہوان
جھانک کر دیکھنے سے ہم اس وقت عاری ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے میں بھی اپنے لیے, آپ اپنے لیے ہدایت اور خیر کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے اور بزرگان دین کے پیغامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت صحیح آپ نے مشورہ دیا. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کے مشوروں سے, قیمتی مشوروں سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلطان ہند. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارے یہ لائیو فون ان پروگرام سلطان ہند. عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لائیو ٹیلی کاسٹ بروز اتوار رات 10:56 پر اور بروز پیر صبح 9:26 پر. مزہ آتا ہے جب لائف میں ملے کچھ فری, جیسے کہ لکس کوزی کے 2 پیس. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام سلطان ہند اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر اورنگ آباد سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. میرا یہ سوال ہے سر کہ میری والدہ نے ہے نا ایک پلاٹ دیے میری شادی سے پہلے اور مجھے اولاد نہیں ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب کے لیے جیسے مسجد میں دے دیا جائے جیسے. جی تو ہمارے شوہر کا کہنا ہے کہ تم جانے سے پہلے وہ پلاٹ مجھے دے دو, تو اس حالت میں کیا کروں جیسے. وہ پلاٹ کس کے نام پر ہے؟ وہ پلاٹ میری نام پہ ہے سر, ہماری والدہ نے میری نام پہ رکھے ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور نہیں, بس یہی تھا سر. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بنگلور سے. جی سوال پوچھے. ہاں, میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ عرس چیز کیا ہے, یہ عرس سے کیا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. جی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام اور ان کے تابعین تھے, ان کا کوئی عرس وہ کچھ نہیں ہوتا نا. جی تو ابھی ہمارے ہندوستان میں یہ ہوتا رہتا ہے, اس سے کچھ غلط کام بھی ہو جاتے ہیں عرسوں میں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, ٹی وی کی آواز بند. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم شولاپور سے کر رہے. جی سوال پوچھیے اپنا. ہم آپ ٹی وی سے بات کرائیں گے. جی جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, ہم لوگ آواز سن رہے ہیں آپ کی. سوال پوچھیے اپنا. ہماری لڑکی ہے, صدف نام ہے. جی. تو اس کا BMS میں نمبر لگا ہے. جی. تو ہر سال دیکھو فیل ہی چھوڑی وہ. اب 5ویں بار دی ایگزام, فیل ہی چاہ رہا اس کا, صرف 2 میں پاس بھی. بہت پڑھتی, رات دن محنت کرتی. ابھی 2-4 دن وہاں رزلٹ آ کے گھر میں سب رونا دھونا ماتم مچیلا ہے. میری بھی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ٹینشن لے کے, لڑکی بھی روتے بیٹھی. اور بہت مولانا کے پاس گئے ہم, بہت تعویذ یہ وہ سب کچھ کرے, پھر بھی لڑکی سب اچھا لکھ کے آتی, پھر فیل کا رزلٹ آتا ہے. ٹھیک.
हाँ सवाल जो है हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम सवाल कीजिए अपना। जी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। जी सवाल मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से। जी हमारा एक बच्चा है, बच्चा जी ज़ाहिरी तौर पे उसका खुदना दिख रहा है, जैसे खुदना करते हैं ना जी, जी दिख रहा है ज़ाहिरी तौर से। अच्छा। तो जैसे किया हुआ है, अब मुफ्ती साहब से ये सवाल है क्या उसका खुदना जरूरी करना है या नहीं करना है? ठीक। जी जी ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बोल रही हूँ, ताहिरा। जी ताहिरा साहब सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि जो दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे हैं, इसके लिए सुल्तान हिंद से वहाँ पे अजमेर वालों से दुआ करवाइए, इसके लिए कि अमन अमन कायम हो जाए, मुसलमानों को बोलबाला हो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाशमी साबुगर, हिम्मत नगर, गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिए। आपको ख्वाजा गरीब नवाज की बेहद मुबारकबाद, आपकी टीम को भी मुबारकबाद जो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं हर साल, उसकी बेहद आपको मुबारकबाद। मुफ्ती साहब को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये प्रोग्राम देखते रहिए और आपको फ़ायदा भी हो रहा है। और आप बता दूं जैसा कि बताया था कि ये प्रोग्राम जो है अजमेर शरीफ से बराह रास्त आप जो है इतवार को देख सकते हैं रात में 10:56 पर और पीर की सुबह 8:30 बजे। आज के प्रोग्राम में कोई आपका सवाल है मोहतरम? जी कोई सवाल आप करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम से रिलेटेड? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। मुफ्ती साहब एक सवाल आया था और मैं समझता हूँ इसका जवाब जो है देना ज़रूरी भी है कि उर्स से क्या फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद मुबारक है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आगाह रहो, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न ये गमज़दा होते हैं। ये वो हैं जो ईमान लाए और तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करते रहे। इनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में भी खुशखबरियाँ हैं और आखिरत की ज़िंदगी में भी खुशखबरियाँ हैं। अल्लाह ताला के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, यही अज़ीम कामयाबी है। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों का ज़िक्र किया कि औलिया अल्लाह को कोई खौफ नहीं होता, वो गमज़दा नहीं होते, ईमान और तक़वी की नेमत व दौलत से ये मालामाल होते हैं। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में खुशखबरियाँ होती है और जब दुनिया से रुखसत होते हैं तब भी इनके लिए खुशखबरियाँ, इनायतें, रहमतें, बरकतें होती है। एक नेक बंदे का जब दुनिया से रुखसती का वक्त आता है तो अल्लाह पाक उसको आम लोगों की तरह मौत नहीं देता। कुरान में इरशाद है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। ये मुत्तकी कदालिक पहले ज़िक्र आ रहा है, कदालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों को ऐसा ही सिला देता है। कौन मुत्तकी होते हैं? कि जिनके इंतकाल के वक्त में फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो ये कहते हैं सलामुन अलैकुम, ए नेक बंदो तुम पर सलाम हो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, जिसका तुमसे वादा, जिस अमल को तुम किया करते थे उसके सिले में तुम जन्नत में चले आओ। उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। तो नेक लोगों के लिए इंतकाल के वक्त में फ़रिश्ते आते हैं, खुशियों के साथ आते हैं और बड़ी फ़रहत और इंबसात और शादवानी की कैफियत में इनको ले जाते हैं। इसको अल्लाह ने सूरह फज्र में यूँ बयान किया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ मुतमइन जान, तू लौट आ अपने रब के दरबार में इस हाल में कि तू उससे राज़ी और वो खुदा तुझसे राज़ी। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, तुझ दाखिल हो मेरे नेक बंदों में, वदख़ुली जन्नती, और तू दाखिल हो मेरी जन्नत में। तो आम लोग इंतकाल करते हैं मगर नेक लोगों का इंतकाल उससे ज़रा मुख्तलिफ होता है। एजाज़ के साथ उनकी रूह को ले जाया जाता है। उनकी कब्ज़ रूह भी आम लोगों की तरह नहीं होती, शान व शौकत से होती है। फ़रिश्ते उतरते हैं और रहमतों की बरसात होती है, रिज़ाए इलाही का उनको इनाम सुनाया जाता है। चुनांचे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब नेक बंदा जब इंतकाल करता है तो फ़रिश्ता आकर कहता है, अबशिरी बिरौहिन व रैहानिन
ورب غیری غضبان، تجھے خوشخبری ہو رحمتیں تیرے لیے ہیں، راحتیں تیرے لیے ہیں، پاکیزہ غذائیں تیرے لیے ہیں، اور اس رب کے دربار میں چلنا ہے جو تجھ سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ اس کیفیت میں اس کو بلایا جاتا ہے تو روح خوشی کے ساتھ نکلتی ہے، اور ملک الموت دیگر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اس کی روح کو لیتے ہیں، جنت سے خوشبو کو لائے ہوئے ہوتے ہیں، اس خوشبو میں اس کی روح کو بساتے ہیں، اور پھر اس کو لیے چلتے ہیں تو خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ جس جگہ سے گزرتی ہے یہ خوشبو کی والی روح تو کہتے ہیں وہاں کی مخلوقات یہ کون سی خوشبو ہے جو زمین سے پھوٹ رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی روح ہے جسے لے جایا جا رہا ہے ملائے اعلیٰ کی طرف۔ تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل دیے جاتے ہیں، آسمان والے فرشتے استقبال کرتے ہیں، پھر ساتوں آسمان میں دروازے کھولے جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، پھر اللہ کے حضور اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا دفتر عمل علیین میں رکھ دو اور اس کی روح کو پھر اس کے بدن کی طرف لوٹاؤ، دونوں اس کا تعلق اس کے بدن سے قائم کر دو، پھر فتعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کروں تاکہ اس کا مضمون سمجھ میں آئے کہ جب روح کو میں بالکل یہ حدیث کہاں میں پہلے حوالے دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مشکات المصابیح میں، زجاجۃ المصابیح میں، بیہقی میں، مختلف کتابوں میں، پھیلی ہوئی کتابوں میں روایات ہے، اس کے خلاصے میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس روح کو بدن میں لوٹایا جاتا ہے، تب تک لوگ ان کو تدفین کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، قبر میں جب بندے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اس سے پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مسرت لہ الشمس عند غروبہا، قبر میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے کا سین میت کو دکھایا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے دعونی، اے سوال کرنے والوں مجھ کو چھوڑ دو، اصلی میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر عام لوگوں کے لیے جیسا ہوتی ہے ان کے لیے ویسا نہیں، تنگی کا ماحول نظر نہیں آتا ان کو، اٹھ کر نماز پڑھنے کے جیسا بھی انہوں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کا مقام نہیں رہا، ابھی جزا کا مقام میں سوالات ہوں گے۔ پھر 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ایک دین کے اللہ کے بارے میں ہوتا ہے، ایک دین کے بارے میں، ایک حضور کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب تینوں کے جوابات بندہ صحیح دے دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ چکا۔ اب فرشتوں سے فرماتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تم اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا جوڑا اس کو پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہے اور تا حد نگاہ قبر کو منور اور کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ قبر وسیع کر دی جاتی ہے، کھود کے دیکھے تو ہم کو کشادہ نظر نہیں آتی، مگر وہ برزخ ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ عالم، مگر حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اپنی عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم ينور له مد بصره، جہاں تک نظر جا سکتی ہے وہاں تک نور ہی نور ہوتا ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے قبر۔ پھر اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے نم، آرام کر۔ تو بندہ کہتا ہے ارجعوا الى اہلی فاخبرهم، اے فرشتو مجھے جانے دو، ذرا گھر والوں کو جا کے سناتا ہوں کہ مجھ کو کیا کیا نوازا گیا ہے۔ اس کو سورہ یاسین میں بھی یوں فرمایا کہ جس بندے پر حملہ ہوا حبیب نجار پر، شہید کیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا قال یا لیتنی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ان سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہ بندے جنت میں داخل ہو جا، تو انہوں نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھ کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے، کس طرح جنت میں داخل کیا ہے۔ تو قبر کے اندر بندہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو تاکہ میں اپنے متعلقین کو اطلاع تو کر دوں کیا نعمتیں مجھ کو ملی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو مقام اب نہیں رہا، اب ان کو غیب کا عالم ہے، وہ مانیں گے تو پائیں گے، نہیں مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن اب ان کو کہا جاتا نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک۔ وہاں کہا جاتا ہے تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جس کو اس کے سب سے زیادہ محبوب کے سوا کوئی جگانے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس خوابگاہ سے اللہ اٹھائے گا محشر کے میدان میں۔ تو یہاں پر عروس کا لفظ آیا ہے، دلہن کی طرح سو جاؤ، یہ عروس دلہے کو بھی کہتے ہیں، دلہے کی طرح سو جاؤ۔ تو اب عربی میں عروس دلہا یا دلہن کو کہتے ہیں، عرس شادی اور خوشی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اتنی بڑی خوشی ان کو نصیب ہوئی کہ زندگی میں کبھی اس خوشی کا تصور نہیں کیے تھے، جس کے لیے مر مٹے، جس کے لیے قربانی دیے، جس کے لیے رات جاگتے رہے، جس کے لیے دن محنت کرتے رہے، جس کے لیے لوگوں کے جملے تان کے جملے جو کستے تھے لوگ سہتے رہے، جس کے لیے حملے کیے گئے برداشت کیے، گالی گلوچ کو برداشت کیے، وطن چھوڑ کر بے وطن ہوئے برداشت کیے، کیسے کیسے تکالیف جھیلے۔ اب وہ رب خوش ہو کر کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو چکا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن ہو سکتا ہے ایک بندے مومن کے لیے؟ اس لیے ان کے انتقال کے دن ہم جیسے گناہ گاروں کے انتقال کے دن کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ کامیاب زندگی گزارے تو ان کے انتقال کا دن ان کو نعمت پانے کا دن ہوتا ہے، رب سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔
اسی لیے حدیث میں آیا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. تو ہم موت سمجھتے ہیں شاید فنا کا دن ہے، مگر حقیقت میں فنا کے عالم سے بقا کے عالم کی طرف جانے کا دن ہے. فنا کا تو یہ 60 سال 70 سال کا عالم ہے، اب اس کے بعد ہمیشہ کی نعمتیں پانے کے لیے جا رہے ہیں. قبر کی مٹی 2 گز زمین میں ہم کو ڈالا جائے گا، لیکن وہ 2 گز نہیں رہے گی، تا حد نگاہ کو شادہ کر دی جائے گی. رحمت اللہ کی مل رہی ہوگی، اللہ کی خوشنودی کا انعام مل رہا ہوگا. اس لیے وہ شادمانی کا دن ہوتا ہے. اس لیے ان کے انتقال کے دن کو یہ عرس کا دن جو کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے. اور اس کے فوائد و برکات کیا ہیں ان کے تذکرے کے ذریعے سے دیکھیے آج ہم کو اخلاق کے لیے ایک جذبہ ملتا ہے. اگر ہم خواجہ سلطان الہند کا سن رہے ہیں تو کیا سن رہے ہیں کہ دیکھیے کہ انسانیت کے ساتھ کیسا جینا چاہیے. وہ آئے ہندوستان میں تو یہاں کا ماحول بالکل مخالف ماحول تھا، لیکن انہوں نے ایسے اجنبی ماحول میں بسیرا کیا تو دنیا میں چاہتوں کا ایک ماحول بنا دیا. آج ہم کو اس کردار کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور اس کا فائدہ کچھ اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اس وقت جاہل قوم کے لیے علم کا اجالا پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے ہمارا یہ پروگرام. اس طرح کے پروگرام کی افادیت ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیمانے پر ہو، تاکہ دہشت گردی کے تصور کو مٹا کر امن و سلامتی کے تصور کو عام کیا جائے. یہ بتایا جائے کہ ہمارے بزرگ تلوار لے کر نہیں آئے تھے، اخلاق اور کردار لے کر آئے تھے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے ان کو یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو اس درویش کا ایک اجنبی ملک میں آنا یا کہ زبان سے نابلد ہے، ان کی تعلیمات پڑھیں پتہ چلے گا. تعلیمات پر سے پتہ چلے گا. تو اس طرح کے دن سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تصور پہلے سے اسلام میں ہے. اسلام میں دینوں کو مٹایا نہیں گیا ہے، دین کی عظمت کو قائم رکھا گیا ہے. اس لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے انتقال کے دن کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات بتلائی ہے. اگر ختم ہو جانا ہوتا تو سرکار خاموش ہوتے تھے، چلو مر گیا چیپٹر کلوز، کیا ہو رہا ہے اس کا حال چھوڑ دو. مگر حضور ایک ایک چیز بتا رہے کہ مومن ہو تو یہ ہوتا ہے، اور جو ہے اگر فاسق فاجر ہو تو عذاب ہوتا ہے. ہر چیز بتا کر بتا دیے کہ دیکھو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. موت کو سامنے رکھ کر اچھے عمل کرو، اللہ جو عزتوں سے ان کو نوازا ہے وہ عزتوں سے آپ کو ہم کو بھی نوازے گا. بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور چلتے چلتے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ خواجہ غریب بندہ نواز کے کرامات کے سلسلے میں کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انا ساگر کے سارے پانی کو ایک کوزے میں سمیٹ لیا تھا، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ وہ کرامات میں سے ایک کرامت جو ہے ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں. جی ہاں، دیکھیے وہ تشریف لائے تھے تو آپ کے خدام تھے، آپ کے ساتھ آپ کے تلامذہ تھے، مریدین تھے، معتقدین تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور امن کی تعلیمات پھیلا رہے تھے. انا ساگر تالاب کے پاس وضو کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ درویش آ کر پانی کو خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے پانی لینے سے منع کیا. تو آپ نے ایک کوزہ پانی کا حاصل کرنے کے لیے بھیجایا تو روکا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی مرتبہ پانی تو لینے دو. جیسے ہی انا ساگر کی طرف کوزے کو کیا گیا اس میں پورا کا پورا پانی تالاب کا آ چکا. حیران ہو گئے وہ لوگ کہ یہ کیا ہو گیا. حیران ہو کر آپ کی خدمت میں رجوع ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں اس کے دین کی عظمت کی خاطر یہ قوت بخشی ہے. ہمارا ذاتی کمال نہیں، ہمارے رب کی عطا کیا ہو ہم پر فضل و کرم ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور منت و سماجت کی. اس کوزے کو جب آپ نے انا ساگر میں منتقل کر دیا تو پورا کا پورا انا ساگر لبالب پانی سے لبریز ہو چکا ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک کے دین کی عظمت کا اندازہ ہو گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے سچے دل سے اس کی عبادت کرنے والے کبھی بھی حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتے. بلکہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں ایک میں سبق اس کے ذریعے سے بولنا چاہتا ہوں. کوزے کو لے کر جب انا ساگر کی طرف بتلایا گیا، او انا ساگر کہ پانی تجھ کو خواجہ نے بلایا ہے، تو بولیے آج دنیا کے اندر اتنا علم اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود دریا کے سامنے میں گلاس کو اگر آپ کہیں کہ وہ گلاس میں پانی جمع ہو جا، پوری کی پوری توانائی کے بعد جمع نہیں ہوگا. مگر مرد خدا کے پیغام کا اثر کیا تھا؟ انا ساگر کا تالاب کوزے میں پانی آ رہا ہے اور اچھا کوئی بہہ کے بھی نہیں چلے جا رہا ہے. پانی کے بھی اندر بھی دیکھیے تابعداری کا انداز. ایک ولی کی زبان سے نکلا کہ تجھے بلا رہے ہیں ولی، تو پانی اتنے ڈسپلن سے آ رہا ہے کہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں گرتا، کسی کو بہا کے نہیں لے جاتا، کسی کو غرق نہیں کرتا. سارا کا سارا سمٹ گیا اور کہا کہ انڈیل دو تو پورا کا پورا پہنچ گیا. تو بتایا جو خدا کی سنتا ہے پانی بھی اس کی سنتا ہے، مخلوق بھی اس کی سنتی ہے. تم خدا کے احکام پر عمل کر کے تو دیکھو، پتا چلے گا خدا کتنی عزتوں سے نوازتا ہے اور کتنی حکمرانی اور قوت عطا کرتا ہے. سروں پر حکمرانی کے علاوہ دلوں پر حکمرانی پھر انسانوں پر کرنا الگ بات ہے. پانی پر بھی کر رہے ہیں، ہواؤں پر بھی کر رہے ہیں، ذرات زمین پر بھی کر رہے ہیں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ
تاثیر کب آتی ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے آتی ہے. یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. تو زمین و زمان بھی اور یہ کہکشاں بھی، یہ چاند و سورج بھی، یہ ساری فضائیں بھی بندے کے لیے ہے، بشرطے کہ بندہ رب کے لیے اپنے آپ کو کر لے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنے بہترین مفید مشوروں سے نوازا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام سلطان ہند. یہ پروگرام فی الحال یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.